إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قرآن مجید میں مومن اور متقی بندوں کی کچھ علامتیں اور کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے جو لوگ ناکام ہوں گے قیامت کے دن، جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں ہوگا، ان کی بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، ان کی کچھ عادات اور صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ کامیابی کی امید کر سکیں اور ناکامی سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ سورہ آل عمران میں آیت 134 اس میں کہا گیا کہ جو کامیاب ہونے والے بندے ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم کمپٹیشن کرو، ریس لگاؤ، تیزی کرو۔ سرعت کہتے ہیں جلدی کرنا کوئی کام کو، تیزی دکھاؤ۔ تم کن چیزوں میں تیزی دکھاؤ؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر کے لیے تم تیزی کرو، اور اس کی جو جنت ہے، جو بہت وسیع و عریض جنت ہے، جو متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کو پانے کے لیے تم جلدی کرو، اور اس کو پانے کے لیے عفو درگزر کے مستحق بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سے کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا سورہ آل عمران کی اس آیت میں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کو قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا۔ اور والکاظمین الغیظ، یہ بہت اہم بات بتائی گئی اس کے اندر، جو بہت مشکل ہے پریکٹیکل لائف میں، غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ دیکھیے، متقی بندوں کے لیے ایک صفت کا ذکر کیا گیا کہ وہ غصے پر، اینگر کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو قابو میں کرنے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ انتقام، ریونج، بدلہ، یہ مومنانہ صفات نہیں ہے۔ مومنانہ صفات یہ ہے کہ وہ عفو درگزر سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، جنت، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم جلدی کرو، کوشش کرو۔ اور کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ اس میں کچھ باتیں جو بتائی گئیں، ان میں سے ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پراپر طریقے سے اس کو خرچ کرے، تاکہ قیامت کے دن جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آ سکے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، جو ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا سیریس قسم کا پرابلم ہے، جس سے منع کیا گیا،
وہ ہے غصے پر کنٹرول کرنا، والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن غصے کا اظہار کیسے کیا جائے، یہ مومنانہ صفت یہاں بتائی گئی کہ غصے کے باوجود وہ اپنے آپ کو قابو میں رہتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ غصے کا مسئلہ کیا ہے؟ اینگر پرابلم کیا ہے؟ بہت سارے گھریلو جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، تلخیاں ہیں جو آپس میں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں آپ جب جاتے ہیں، چاہے وہ کونسلنگ کے لیے ہو، چاہے وہ کوئی اس سے بھی آگے بات چلی گئی ہو، ڈیورس وغیرہ طلاق کے مسئلے میں، تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ میں غصے میں تھا اس لیے میں نے یہ لفظ کہہ دیا، میں غصے میں تھا اس لیے میری زبان سے طلاق کا کلمہ نکل گیا، میں غصے میں تھا تو اس لیے بیوی پر میں نے ہاتھ چلایا، ڈومیسٹک وائلنس، میں غصے میں تھا تو اس لیے یہ جھگڑا ہو گیا ہمارے گھر کے اندر۔ تو مطلب اس کا سرا کہاں مل رہا ہے؟ یہ غصے کے ساتھ، اینگر پرابلم کے ساتھ۔ اب اس کے بعد میں آپ فتوے کے لیے جا رہے ہیں، کونسلنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور بعض اوقات طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ غصے کا مسئلہ کتنا سیریس ہے، اس کو سمجھیے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص ایڈوائس چاہی، نصیحت۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص وصیت کیجیے۔ اب دیکھیے، ایک خاص آدمی خاص وصیت کا مطالبہ کر رہا ہے، تو ہمارے نبی کے سامنے تو بہت سے مسائل تھے، کوئی بھی ایک ایڈوائز آپ دے سکتے تھے اس کو، لیکن آپ نے ان سے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصے پر کنٹرول کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا اور کوئی وصیت کیجئے۔ آپ نے وہی جملہ دہرایا، لا تغضب۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے وہی جملہ ریپیٹ کیا کہ غصہ چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات میں کوئی ایسی بات تھی جو ریئیکشنری بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہو جائے تو رد عمل بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت کوئک رد عمل دکھاتے ہیں وہ، اور بعد میں ایک نہیں 100 بار پچھتاتے ہیں، اور وہ جو پچھتانا ہے بعد میں اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے جس کے اندر کہا گیا، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی دونوں میں کہا گیا کہ لیس شدید بالسرعہ، یعنی طاقتور آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، طاقتور کا مطلب ہے کہ مد مقابل کو پٹخ دے، نیچے پچھاڑ دے اور وہ معرکہ جیت جائے، اسی کو ہم سمجھتے ہیں طاقتور ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاقتور نہیں ہے، ولیکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیکن طاقتور آدمی، بہادر آدمی وہ ہے جو غصے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کرے، غصے کے باوجود اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ اس کو کہا گیا کہ اصل طاقت تو اس کے پاس ہے کہ غصے کے باوجود وہ اپنے کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تو غصے کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے۔ بہت سارے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد یہی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دو ملنے جلنے والوں میں مسجد کے اندر بعض اوقات بیٹھنے اٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، غصہ لوز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو گالی گلوج اور جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوستی، محبت، مروت، وہ سب چیزیں چند منٹوں میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے اندر معمولی کوئی بات ہو جاتی ہے جو بہت نارمل ہے، لیکن بسا اوقات آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہ غصے کا بڑا شدید قسم کا اظہار کرتا ہے، جس سے ہنستا بستا جو گھرانہ ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ فیملی پرابلمز، اس میں ایک بڑا سبب یہی غصے کا اظہار ہے۔ طلاق اس کا ایک بڑا سبب، ڈیورس جس کا پرسنٹیج بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے مسلم کمیونٹی میں، اس کا ایک ریزن آدمی طلاق دینے کے بعد کہتا ہے میں تو غصے میں تھا اس وقت۔ تو طلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے طلاق دیں گے، طلاق تو ناراضگی کے بعد ہی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اب آپ فتوے کے لیے جا رہے ہیں کہ میرا غصہ تھا اور میں یہ کیفیت میں تھا، یہ کیفیت میں تھا۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کی طبیعت کا تو آپ کو علاج کروانا چاہیے، اور آپ کی طبیعت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی بیوی ہی ملی تھی،
اور وہ بھی آپ غصے کے ساتھ طلاق کا ہی لفظ کہنا تھا اور کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے تھے اس موقع پر۔ اسی طریقے سے گھریلو زندگی میں اور بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یہ بڑا ایشو ہے، تو اس ایشو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف طریقے بتائے پریکٹیکل لائف میں۔ مثلاً یہ ہے کہ آدمی کسی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کرے، وہ یا تو خاموشی اختیار کرے تو آدھی مصیبت وہاں ٹل جائے گی، چاہے آپ 2 4 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں لیکن وہ بلا ٹل جائے گی، یا نہیں تو اپنی پوزیشن بدلنے کی بات کہی گئی حدیث میں۔ پوزیشن کا مطلب آپ ٹھہرے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائیے، یا پانی پی لیجئے، یا وضو کر لیجئے۔ یہ سب غصے کو دور کرنے کے فوری اور کوئک سولوشنز ہیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان وہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور وہ غصہ اسی وقت اس کا شدید ہو جاتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا موقع دیں گے۔ اگر غصے کے موقع پر پانی پی لیں گے تو شیطان کو آپ گویا دور کر رہے ہیں، یعنی اس کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ یا اپنی پوزیشن بدلتا ہے آدمی، جیسے کھڑا ہوا آدمی، بات چیت ہو رہی ہے اور غصہ آ گیا، بیٹھ گیا، تو اپنی پوزیشن بدلنے کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ ٹیمپر کی جو کیفیت ہے وہ تھوڑی سی کول ڈاؤن ہونے لگتی ہے۔ یا وہ اپنی جگہ بدل کر چلا جائے، میاں بیوی ہی تو ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے، ٹھیک ہے آپ کی غلطی نہیں ہوگی، لیکن میاں بیوی میں کوئی ونر یا لوزر نہیں ہوتا۔ اگر میریٹل لائف کو آپ نے بچا لیا، دونوں ونر ہیں، اور اگر آپ کی شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی برباد ہو گئی، دونوں لوزر ہیں، چاہے کورٹ کی نظر میں کوئی بھی ونر ہو کوئی بھی لوزر ہو۔ تو اپنی میرج کو بچانا یہ اصل میں وننگ پوزیشن ہے دونوں کے لیے۔ اس کے لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ غصے پر قابو میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مرد بھی غصے میں، بیگم بھی غصے میں ہے، وہ ایک جملہ کہہ رہی ہے تو آپ 3 جملوں کا جواب دے رہے ہیں، آپ 3 کہہ رہے ہیں وہ 4 بتاتی ہے کہہ کر، تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو گھرانہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح سے اس کے لیے صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ صبر ایک ایسی صفت ہے جس کو مومنانہ اور متقیانہ صفات میں شمار کیا گیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنائیے ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ بلا حد و حساب کے صبر کرنے والوں کو ثواب اجر سے نوازتے ہیں۔ تو ثواب اور اجر ان بندوں کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو صبر کی صفت یہ بڑی اہم صفت ہے۔ صبر مشکلات میں، صبر پریشانیوں میں، صبر گھریلو مسائل کے اندر، صبر باہر کے آپ کے جو کولیگس ہیں ان کے ساتھ، صبر کی مختلف جگہوں پر مختلف حیثیتوں سے ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آدمی صبر کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لے تو وہ ایک تو کئی مصیبتوں سے خود بھی بچے گا، دوسروں کو بھی بچائے گا، اور ایسا آدمی لوگوں کے قریب ہو جائے گا بہت زیادہ کہ لوگ اس کے اخلاق کے قریب آئیں گے، اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کی تعریف کریں گے۔ اور اسی طرح سے جو چیز سے بچنا چاہیے وہ کذب، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا۔ اور یہ ایک بہت مصیبت کی بات ہے کہ لوگ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ شرعی طور پر بھی غلط ہے۔ اس کو حدیث میں تو کہا گیا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آیت المنافق 3 اذا حدث کذب، منافق کی جو نشانیاں اور علامتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتائی گئی کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک صفت جو ناپسندیدہ ہے، غیر اخلاقی جو صفت ہے، وہ غیبت، بیک بائٹنگ، چغلی، دوسروں کی چغل خوری، یہ اپنی نیکیوں کو تباہ اور برباد کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ چاہے گھر میں ہو باہر ہو، بیک بائٹنگ سے، چغل خوری سے، یہ جو بری صفت ہے اس سے بچیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کا جو تصور پیش کیا گیا بڑا گھناؤنا تصور ہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آپ کے اپنے بھائی کی لاش مردہ سامنے پڑا ہوا ہو اور آپ اپنے ناخن سے اس گوشت نوچ کر کھائیں؟ سوچنے سے ہی اس میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، گھن آتی ہے کہ کون انسان یہ کرے گا کہ انسان اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی ہو اور اس کا گوشت اپنے ہاتھ سے نوچ کر کھائے۔
تو یہ جتنا کراہیت والا تصور ہے، جتنا ناپسندیدہ ہے، اس سے زیادہ ناپسندیدہ یہ ہے کہ تم اس کی چغلی بیان کرو، اس کی بیک بائٹنگ، غیبت میں اپنے آپ کو انگیج کرو۔ لیکن بعض اوقات گھروں میں، محفلوں میں، حتیٰ کہ مسجد میں بھی لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ غیبت اور چغل خوری اس کے اندر اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی یہ چغل خوری کی بات، جھوٹ بولنا، دھوکہ بازی، بے صبری، غصہ، یہ وہ صفات ہیں جن سے شیطان قریب آتا ہے۔ شیطان کو اگر ہم دور کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا چاہیں، تو پھر ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran Majid many qualities of pious and practicing Muslims. We need to read, understand, and practice accordingly to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Surah Al Imran, verse 134, that you raise and hurry up to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Be entitled for Jannah, and Jannah which has been prepared from Allah subhanahu wa ta'ala for His pious people, muttaqeen, those who are practicing. Allah subhanahu wa ta'ala already made of this. So if we want to preserve our place in Jannah, and we want to get pleasure of Allah Zul Jalali wal Ikram, then fast. Try to get these all things. And how we are going to do this? There are many qualities of true believers. One of them is spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to help those who are needy, poor, and those who need something. And we are able to do this. Try to help as much as you can, because this is one of the source to please Allah subhanahu wa ta'ala, to preserve your place in Jannah, to help those who are needy, and also avoid all type of qualities or characteristic which is not recommended for true believer, for muttaqeen, sifat zamima, bad qualities. One of them, anger problem, anger issue. Like in this verse, Allah subhanahu wa ta'ala is saying about good Muslims, wal kazimin al ghaiz, they control their anger. They don't lose their temper. They don't show their reaction. They don't overreact for anything. Like if we read this verse of Quran Majid, and there are many ahadith, what is the importance of anger? Like a companion Sahabi who came asking Prophet sallallahu alaihi wasallam to advise me. So Prophet alayhi salatu wassalam said, don't lose your anger. And then he asked second time, and our Nabi sallallahu alayhi wasallam said, control on yourself. And third time, same advice from Prophet alayhi salatu wassalam to him. With this we can understand the problem and seriousness of ghadab, anger. And there are anger issues between many brothers and sisters. And then later on, they are facing consequence for this. Like separation between husband and wife because of this anger. Divorce between husband and wife because of this. And
also problem between family members, close family members, because of this. And then later on, they regret and saying that I was angry that time. And many divorces, for example, if you try to check up the reason behind this, they are saying, I was angry when I said this, talaq, talaq, talaq. Then you are coming to ask fatwa, or you are searching for ulama, for counseling, supposed to come before losing this. Now you have to face result. And some, even between husband and wife, if she is, because of some human being, if she is saying something, as a husband, you can show your tolerance for the time being at least. Or if you are saying certain thing, she should keep quiet for certain time. Then she can reply whatever she likes. But no, we are thinking this is insult to be quiet like this time. If he is saying, he is mean husband, if he is saying one word, I am able to reply in 2 words. And if she is saying 2, he is saying I can say 4 because I am man, I am husband. I can say whatever I like. And then as a result, talaq, talaq, talaq. And now you are searching for ulama about the result of this talaq. What will happen to the family life, marital issues, and similarly between close family members. So Prophet alayhi salatu wasalam strongly advised this, how we can control on ourselves. So Prophet alayhi salatu wasalam advised many things to control your anger problem. Like for example, change your situation, position. Like for example, you are standing. When you are talking, try to sit down. Or try to drink some water. Because anger, ghadab from shaitan. And if you cool down yourself, shaitan will get away. Or try to make wudu to please Allah subhanahu wa ta'ala and to control yourself. And be careful. Regardless of the situation, whatever we are saying, we are answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. So before saying or doing anything, we have to realize that that will be recorded. And according to this record, I am going to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala if it is good. Otherwise, punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. And another problem, like sabr. So sabr is very good quality of true believers. So show your sabr, patient, be patient. Don't lose your patience. Because Allah subhanahu wa ta'ala giving big news and reward as a Jannah for those who adopted this quality of sabr in their practical life. And Allah subhanahu wa ta'ala will give them reward, unlimited reward for those who adopted this quality of sabr. Be patient. In masjid, or with your colleagues, workplace, or at home as well with your family members, especially between husband and wife. And another problem, lying. Some brothers, they don't bother. And sometimes they are saying, well, I was not serious that time. I was making joke, fun. Even according to Islamic Sharia, while you are joking with others, don't lie. You can joke within the limit, but don't lie that time as well, which is not appropriate for muttaqi, for pious person. And kidh, this is sign of hypocrisy and hypocrite. As Prophet alayhi salatu wasalam mentioned few signs of the hypocrite. One of them, whenever he talk, he lie. Does not bother what he is saying. So as a Muslim, we have to be honest, trustworthy. This is quality of our Prophet alayhi salatu wasalam.
And another problem which is very serious, namima, backbiting. Like our respected and valuable members of the community, masjid, they don't bother about this. Even in masjid they are engaged in backbiting. Do you know the seriousness of backbiting? If you read Surah Al-Hujurat, you will read this. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Do you like, if in front of you, your own brother, blood brother, his dead body is there, and do you like to eat his flesh from your own hand? Obviously you don't like. You hate this. Worse than this, engage yourself in backbiting. With this we can understand seriousness of this namima, ghibat, backbiting. But unfortunately, in family life or in masjid, sometime our respected brothers, they don't bother about this, what they are saying and how they are saying. And also, my brothers, before saying anything, we have to make sure that whatever we are saying, that will be recorded. And according to this record, we are going to face on day of judgment. We are answerable to Allah Zul Jalali wal Ikram. So we have to adopt good qualities of muttaqeen, and avoid those who as a result will be anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.